کا ہے یہ مشہور ایک قصہ، ایک معصوم بچی اور جمیلہ نام تھا جس کا۔ لکھا ہے یہ مورخ نے چنانچہ واقعہ جس کا، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن کر حادثہ جس کا۔ کہ رہتے تھے میاں بی بی عرب کے ایک قبیلے میں، آنے والی ایک اولاد ان کے گھر کے آنگن میں۔ کہا شوہر نے بی بی سے سفر پر جا رہا ہوں میں، نصیحت سن میری تجھ کو جو یہ بتلا رہا ہوں میں۔ اگر پیدا ہوا بیٹا تو اس سے پیار تو کرنا، یہ ساری رقم اس کے تربیت پر خرچ تو کرنا۔ اگر لڑکی ہو پیدا تو اسے تو قتل کر دینا، نصیحت سن میری اس کو تو زندہ دفن کر دینا۔ یہ تاکیدی وصیحت کر کے رخصت ہو گیا شوہر، چلے جانے کے بعد اس کے ملا ایک قیمتی گوہر۔ کچھ عرصہ بعد پیدا رحمت رب سے ہوئی بیٹی، نہایت خوبصورت حسن سے معمور ایک بیٹی۔ اچانک دل میں شوہر کی نصیحت کا خیال آیا، پھر اپنی چاند سی بیٹی کی صورت پر ملال آیا۔ گوارا نہ کیا در غور کرنا زندہ بیٹی کا، کروں آخر میں کیا ڈر ہے مگر دل میں بھی شوہر کا۔ کیا پھر فیصلہ ایک روز چاہے کچھ بھی ہو جائے، میری یہ چاند سی بیٹی ہم مجھ سے دور نہ جائے۔ کہیں پر بھیج کر اس کو چھپا لوں گی میں شوہر سے، بتا کر مار ڈالا ہے بچا لوں گی میں شوہر سے۔ ملے ایک دم اچانک سے خبر شوہر کے آنے کی، نہیں مل پائی فرصت بی بی کو بیٹی چھپانے کی۔ ہنسی آنگن میں شوہر نے جب اس کو کھیلتے دیکھا، کہ جیسے چاند سا ٹکڑا ہو اس نے اپنے گھر دیکھا۔ یہ لڑکی کس کے گھر کی ہے، یہاں پر کیسے آئی ہے؟ کہا بی بی نے ہمسائے کے گھر سے ملنے آئی ہے۔ کہا شوہر نے کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے، اور اس کی چاند سی صورت بھی دل میں رشک کرتی ہے۔ کہ دل کرتا ہے اس کی دیکھتا ہی میں رہوں صورت، بنائی ہے بنانے والے نے کیا خوب یہ صورت۔ جو دیکھے دل میں شوہر کے محبت اپنی بیٹی کی، تو بی بی نے بھی شوہر سے یہ کہنے کی پھر ہمت کی، جو تم کو خوبصورت اور حسینہ لڑکی لگتی ہے، یہ لڑکی آپ ہی کی ہے جو تم کو اچھی لگتی ہے۔ کہ سنگ دل باپ کا اتنا تھا سننا اپنے بیوی کا، قسم کھائی یہ ہوگی آخری
دن آج لڑکی کا، محبت کی جگہ پھر تو عداوت بڑھ گئی دل میں، دفن کرنے کی بیٹی کو طلب اور بڑھ گئی دل میں، پکڑ کر ہاتھ بیٹی کا وہ ایک جنگل میں جا پہنچا، وہاں جا کر کے بیٹی کے لیے اس نے گڑھا کھودا، گڑھے کو کھودتے لمحہ جو مٹی باپ کو لگتی، جمیلہ ننھے ہاتھوں سے وہ مٹی صاف تھی کرتی، جمیلہ کرتی ہے معلوم ہنس کر اے میرے بابا، گڑھا یہ کس لیے تم کھودتے ہو اے میرے بابا، کہا بے رحم پھر باپ نے معصوم بچی سے، دفن کر کے تجھے اس میں اسے بھر دوں گا مٹی سے، کہا بیٹی نے اے بابا کیوں ایسا کام کرتے ہو، ہے غلطی کیا میری جو اس گڑھے میں دفن کرتے ہو، میرے بس میں نہیں یہ حوصلہ رسوائی سہنے کا، نہیں ہے حق تجھے بیٹی جہاں میں زندہ رہنے کا، جمیلہ باپ کی داڑھی سے مٹی جھاڑتی جاتی، وہ اپنے پیارے بابا سے یہی کہتی تھی بس جاتی، دفن مجھ کو نہ کرنا بابا میں یہ وعدہ کرتی ہوں، میں اپنا پیٹ خود بھر لوں گی تم سے وعدہ کرتی ہوں، نہیں مانگوں گی کھانا آپ سے میں بھوکی رہ لوں گی، میں گھر گھر مانگ لوں گی بھیک اور مزدوری کر لوں گی، کروں گی میں نہیں شادی کنواری بھی میں رہ لوں گی، کسی کو آپ کا داماد ہرگز نہ بناؤں گی، مگر بابا مجھے تم اس گڑھے میں دفن مت کرنا، میں یہ فریاد کرتی ہوں مجھے تم قتل مت کرنا، نہیں سنگ دل اثر کچھ بھی ہوا اس باپ کے دل پر، جمیلہ کر رہی تھی جو بیاں لفظوں میں رو رو کر، نہیں سنگ دل اثر کچھ بھی ہوا اس باپ کے دل پر، جمیلہ کر رہی تھی جو بیاں لفظوں میں رو رو کر، بالآخر باپ نے دیکھو یہ کیسا جرم کر ڈالا، گڑھے میں ڈال کر معصوم کو مٹی سے بھر ڈالا، جہالت کی ہوئی حد پار اس دم یہ سنو بھائی، جو رحمت دو جہاں کے بادشاہ کی جوش میں آئی، عرب کی سرزمین پر پھر محمد مصطفیٰ آئے، جہالت دور کرنے کو ہدایت ساتھ لے آئے، نبی کے آتے ہی ماحول ایسا بدلا عالم میں، محبت اور اخوت بڑھ گئی پھر سارے عالم میں،
نبی کے آتے ہی ماحول ایسا بدلا عالم میں، محبت اور اخوت بڑھ گئی پھر سارے عالم میں۔ نبی نے ہم کو کرنا پھر سکھایا احترام ان کا، نبی نے ہی بڑھایا ہے سنور پھر مقام ان کا۔ کرو عزت سبھی بیٹی کی اور عزت سے پہچانو، سبھی اپنی کرو بیٹی سے الفت اے مسلمانوں، سبھی اپنی کرو بیٹی سے الفت اے مسلمانوں۔